حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری کے بعد صحابہ جب بھی آپس میں بیٹھتے تو اسلام کی خدمات جو انہوں نے سر انجام دی اس پر فخر کرتے تھے، اور کسی بات پر وہ فخر نہیں کرتے تھے۔ فخر صرف اس بات پر کرتے تھے کہ ہم نے حضور کی کیا خدمت کی اور دین اسلام کو ہم نے کیسے پھیلایا۔ مدینہ منورہ میں دو مشہور قبیلے تھے، اوس اور خزرج۔ تو جب اوس اور خزرج والے آپس میں بیٹھتے تو فقالت الاوس، تو اوس قبیلے والے یہ کہتے کہ منا غسیل الملائکۃ انزلۃ بن راہب، کہ ہمارے اندر وہ شخص موجود ہے کہ جس کو فرشتوں نے غسل دیا، اور وہ ہے حنظلہ۔ سبحان اللہ۔ اور پھر یہ کہتے ومنا من اہتز له العرش سعد بن معاذ، پھر وہ آپس میں بیٹھ کر کہتے اوس والے خزرج والوں کو کہ ہماری یہ شان ہے کہ ہمارے اندر وہ شخص موجود ہے کہ جس کی موت پر اللہ کا عرش بھی ہل گیا، سبحان اللہ۔ وہ ہے سعد بن معاذ۔ سبحان اللہ۔ اور منا من حمت الدبر عاصم بن ثابت ابن ابی الافلح، پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اندر عاصم بن ثابت بن ابی الافلح وہ بھی موجود ہیں کہ جن کے جسم کو بچانے کے لیے شہد کی مکھیاں آ گئیں، سبحان اللہ۔ یہ بھی ہمارے اندر موجود ہے۔ ومنا من اجیزت شہادتہ بشہادت رجلین خزیمۃ بن ثابت رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، پھر وہ کہتے ہیں کہ ہمارے اندر وہ شخص بھی موجود ہے کہ جس کی تنہا اکیلے گواہی جو ہے وہ دو مردوں کے برابر ہے، اور پھر وہ کہتے ہیں وہ جانتے ہو کون ہے؟ خزیمہ بن ثابت انصاری۔ یہ صحابہ جو ہے وہ فخر کرتے تھے اس مسئلے میں کہ ہم معمولی لوگ نہیں ہیں، ہمارے اندر ایسے بڑے بڑے لوگ جو ہے وہ موجود ہیں کہ جن کو اللہ رب العالمین کے فرشتوں نے غسل دیا، اور جن کی وصال پر اللہ کا عرش جو ہے وہ بھی ہل گیا، اور جن کے جسم کو بچانے کے لیے شہد کی مکھیاں آ گئی، اور جن کے ایک گواہی جو ہے وہ دو کے برابر ہے۔ وقالت الخزرجیون، جب وہ اپنی باتیں ختم کرتے تو پھر قبیلہ خزرج کے لوگ کھڑے ہوتے اور وہ کہتے ہم وہ ہیں کہ ہمارے اندر ہمارے قبیلے کے 4 ایسے بندے موجود ہیں کہ جنہوں نے حضور کی ظاہری آیات میں قرآن مجید کو جمع کیا اور کسی نے نہیں جمع کیا۔ یہ وجہ فضیلت۔ پھر وہ کہتے کہ زید بن ثابت، بتاؤ اے اوس والو تمہارے اندر زید بن ثابت ہے، وہ ہمارے قبیلے کا ہے جس نے قرآن جمع کیا۔ وہ ابی بن کعب، اور ہمارے اندر وہ ابی بن کعب ہے کہ جن کے بارے میں حضور نے خود فرمایا تھا کہ اللہ رب العالمین نے مجھے خود کہا کہ ابی کو قرآن سناؤ۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ تو کیا تمہارے قبیلے کے اندر کوئی ایسا شخص ہے کہ اللہ نے حکم دیا ہو کہ میرے حبیب ابی کو قرآن سنائے؟ تو حضرت ابی بن کعب کو جب رسول اللہ نے فرمایا کہ ابی میرا قرآن سنو، تو عرض کی حضور آپ کا میں قرآن سنوں؟ یہ تو کوئی بات نہیں، میں آپ کا قرآن سنوں۔ میرے آقا و مولا نے فرمایا کہ ابی اللہ نے حکم دیا۔ تو حضرت ابی بن کعب رو کر یہ کہنے لگے اللہ سمانی، یا رسول اللہ، اللہ نے میرا نام لیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا ہاں اللہ نے تیرا نام لیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے اندر ابی بن کعب موجود ہے، اور کیا تمہارے اندر ابی بن کعب موجود ہے؟ پھر وہ کہتے ہمارے اندر معاذ بن جبل موجود ہے، معاذ بن جبل، جن کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یمن کا حاکم بنا کر حضور خود ان کے ساتھ پیدل چلے، اور جس مقام پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے مہمانوں کو روانہ فرماتے تھے، جب اس مقام پر میرے آقا و مولا معاذ بن جبل کو لے کر پہنچے تو نبی علیہ السلام نے معاذ بن جبل کو فرمایا کہ جب آپ آئندہ یمن سے واپس آئیں گے تو میری مسجد ہوگی اور میرا مزار مبارک ہوگا، میری اور آپ کی ملاقات نہیں ہوگی۔
یہ بات ایک صحابی کے لیے قیامت معمولی چیز ہے، ہاں جی قیامت معمولی چیز ہے، تو یہ قیامت سے کم نہیں تھی معاذ بن جبل کے لیے کہ آئندہ واپسی پر میں چہرہ مصطفیٰ نہیں دیکھ سکوں گا، میری حضور سے ملاقات اب نہیں ہوگی، یہ میری آخری ملاقات ہے۔ حضرت معاذ بن جبل اپنے آپ سے باہر ہو گئے، زاروں قطار رونا شروع ہو گئے، اور وہ معاذ بن جبل کا جو رونا ہے وہ میں اور آپ تصور نہیں کر سکتے۔ معاذ بن جبل کا رونا کسی کو نہیں پتا وہ کیسے روئے، جب کہا کہ واپسی میری ملاقات حضور سے نہیں ہوگی تو معاذ بن جبل رو پڑے، اور اتنا روئے کہ میرے آقا و مولا بھی رو پڑے، حضور بھی رو پڑے۔ حضور نے اپنا چہرہ انور جو ہے وہ مدینہ منورہ کی طرف کر لیا۔ ظاہر ہے جب حضور کو روتا انہوں نے دیکھا تو محبت تو یہ ہے کہ حضور کی جدائی ابھی ہوئی نہیں، حضور سامنے کھڑے ہیں، لیکن صحابی سن کر اتنا روئے کہ حضور کو بھی رلا دیا۔